جی ایک مرتبہ پھر سکون رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور 24ویں روزے میں انشاءاللہ ہم داخل ہو رہے ہیں. سحری کے اوقات میں بلال اور شائستہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اللہ کے حکم سے, اور آج گفتگو ہو رہی ہے, بہت ہی اہم موضوع ہے. یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ چاہتے تھے کہ ہم بات کریں, سوالات لیں آپ کے اور زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو ڈسکس کریں. فطرہ, اس کے بنیادی مقاصد, اس کے بنیادی مسائل, اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ, اس کے مصارف اور اس کے مسائل. تو اب ہم اس میں داخل بھی ہو چکے ہیں, لیکن بہت خوبصورت مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کا تعارف بھی کرائیں ساتھ ساتھ. جس طرح سے بلال تعارف کرواتے ہیں میں نہیں کرا پاتی ہوں, اور یہ میری کم علمی بھی ہے, یہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہی نہیں ہے. آپ رضوان بھائی کا تعارف تو آپ کرائیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جو شائستہ میری بہن کو بڑی پسند آتی ہے, وہ بات یہ ہے کہ جب ثنا خان سرکار یہاں پر موجود ہوتے ہیں یا پھر مدد سرائی کے لیے یہاں پر آتے ہیں, تو میں ان کو ایک خاص جملے سے اور خاص کمیونٹی سے ان کو جوڑتا ہوں. وہ کمیونٹی ہے عشاق کمیونٹی. یہ عشاق کمیونٹی کے ایک ممبر ہیں, یہ اس کا حصہ ہیں, اہم جز ہیں, کیونکہ یہ عاشق ہیں, عاشق خدا ہیں, عاشق رسول ہیں, عاشق اصحاب ہیں, عاشق اہل بیت ہیں, اور یہ سفیر ذکر رسول اور ساتھ ساتھ اہل بیت اور اصحاب, یہ سب کے ذکر کی سفارت کاری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد رضوان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بخیر عافیت ہیں رضوان بھائی؟ بہت شکریہ رضوان بھائی آپ کی تشریف آوری کا. جس دن آپ پہلے تشریف لے کر آئے تھے تو بلال گویا ایک اور ریکارڈنگ پہ تھے, محاذ پر تھے یہ ایک, اور انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے بولا کہ رضوان بھائی کو ضرور مدد کریں. میں نے شکوہ کیا تھا آپ سے. جی جی جی, تو اب میں آپ نے کہا تھا کہ یہ میری موجودگی میں آنے چاہیے رضوان بھائی, تو آج آپ نے قبلہ اپنا قیمتی وقت دیا, شکر گزار ہوں. جی دوسری جانب ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت مہمان ہمارے مفتیان کرام میں سے, ہم نے ان سے سوالات اور جوابات کا سیشن کرنا ہے, اور بہت خوبصورت نام ہے ان کا, ولید احیاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم آپ سے سوالات اور جوابات کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں رضوان بھائی سے. ہم درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا, بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا, فاروق کے زمانے کے
نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، محروم کر دیا ہے ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہے ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو۔ بہت خوبصورت رضوان بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ اور بلال، آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آواز میں رضوان بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نذرانے کو، اس دعا کو جو ہے قبول منظور فرمائے۔ اور آپ کی آواز میں نا ایک چاشنی ہے، اس چاشنی کو آپ نے یہاں چار سو بکھیر دیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور بڑی جو تڑپ تھی نا مجھے رضوان بھائی کو یہاں بیٹھ کر سننے کی، وہ تشنگی تو بھی کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے باقی، ابھی اور سننے کی ہے رضوان بھائی کہیں نہیں جا رہے، ابھی تشنگی ہے، لیکن خوش اس بات پر ہوں کہ یہ اب میں نے سن لیا انہیں پڑھتے ہوئے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا بارڈر پر، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی سحری جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے سنا، بڑا محظوظ ہوا تھا۔ ولید بھائی کی طرف بھی ہم بڑھیں گے، بسم اللہ کیجئے کہ شاید جی۔ اب ہمارا کیونکہ موضوع ہے ولید بھائی فطرہ اور زکوٰۃ، اور سب سے پہلے فطرے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو عید کی نماز سے قبل ادا کرنا ہے۔ تو سوالے سے سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ جو فطرے کی رقم ہے یہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتے ہیں، وہ اس صورت میں بھی قبول ہوگا، یا پھر جو مصارف اس سے پہلے زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین علی قیام یوم الدین۔ بہت زیادہ مشکور ممنون ہوں آپ کے مدعو کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی اس ٹرانسمیشن کے توسل سے جتنوں تک یہ پیغام خیر، یہ خیر کی باتیں پہنچ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حصہ بھی آپ سب کو عطا فرمائے۔ جس طریقے کا آپ نے سوال کیا ہے اور اس کا جواب کچھ حصہ آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی بیان کر دیا ہے کہ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، صدقۃ الفطر کے،
کیونکہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ سارے مسلمانوں ہی کے حوالے سے ہیں، جس طریقے سے مساکین ہیں، جس طریقے سے یتامہ ہیں، جس طریقے سے فقیر ہے شرعی فقیر، اسی طریقے سے مؤلفۃ القلوب ہے، اور دیگر جو تمام مصارف زکوٰۃ ہیں وہی مصارف فطر ہیں. اور آپ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ اس کی جو رقم ہم کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، دیکھیں اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی کہ اگر میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کروں تو قلوب کو جیتنا یعنی دلوں کو جیتنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ترتیب بیان فرمائی ہے یہ اس لیے ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، یہ بھی 20 رمضان گزرا ہے، فتح مکہ کا خوبصورت دن گزرا ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت آیا تو اس میں سے بھی کچھ کفار کو حصہ دیا، سابقہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے جو پہلے اسلام میں نہیں تھے ان کو بھی حصہ دیا. تو مسلمانوں کے اندر جو سابقین تھے، پہلے کے مسلمان تھے، ان کے اندر تشویش ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ساری جنگیں لڑی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تو آپ کے ساتھ شروع سے ساری جو ہے نا وہ تکلیفیں اور تکو دو برداشت کی ہے، آپ کے فیصلے پر انکار نہیں ہے، لیکن وضاحت تو ضرور فرمائیں کہ آپ نے ان کو بھی حصہ کیوں عطا فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کے قلوب کو ہم جیتیں، کہ ان کے دلوں کو ہم جیتیں، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے ذریعے بھی ان کی امداد کی ہے، مال کے ذریعے بھی ان کے اوپر شفقت کی ہے. تو الغرض جو آپ کا سوال تھا کہ صدقۃ الفطر صرف مسلمان اور مسلمانوں میں سے یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں انہی کے اندر آپ دے سکتے ہیں. اور تنظیم کے حوالے سے کہ اگر کسی فلاحی تنظیم کو دے دیتے ہیں، عیدی کو، چھیپا کو، یا بہت سی اور این جی اوز ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل دیا جا سکتا ہے، اور لیکن دینے سے پہلے لازمی یہ ہے کہ پوری جانچ پڑتال کر لی جائے. میں کسی پرٹیکولر این جی او کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن دینے والے کو لازمی طور پر، کیونکہ یہ اس کا پیسہ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کر رہا ہے. لیکن یہاں ایک بات میں اور کروں گا، یہ تمام این جی اوز خدمت خلق کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کی نیتوں کے مطابق جزا عطا فرمائے. لیکن ایک گزارش میری یہ بھی ہے کہ میری نظر میں تمام این جی اوز کے ساتھ آپ مدارس دینیہ کو بھی ضرور شامل کریں. یہ بھی تو بہت بڑی این جی اوز ہیں، یہ بھی تو مختلف طلباء کو جو ہے نا وہ دن کے تینوں اوقات کا فری میں کھانا کھلاتی ہیں، فری میں تعلیم دیتی ہیں، فری میں رہائش مہیا کرتی ہیں، اور دیگر جو ہے نا وہ چیزیں رہائشی سہولیات ہیں. آپ کراچی کے اندر پانی دیکھ لیں کہ پانی کس طریقے سے ہمیں میسر نہیں ہے، بجلی کے بلوں کو آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے راشن ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں پورا نہیں ہوتا، تو 500 طلباء کو 3 اوقات کا کھانا اور وہ بھی پورا سال مہیا کرنا. وہ وہیں پہ رہائش پذیر ہے، وہیں پر علم حاصل کر رہے ہیں، رہنا سہنا کھانا پینا تو بالکل ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. جی میں ذرا ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو کوئی فرمان ہے اس طرح کا، کوئی حدیث ہے فطرے کے حوالے سے، کوئی ایسی بات کی گئی ہو کہ فطرہ اس پر دینا لازم ہے یا اس طرح دیا، یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا طریقہ کار بتایا اس طرح فطرہ دیے گئے، کوئی حدیث ہے اس حوالے سے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقدار مقرر فرمائی ہے نا وہ 1 صاع ہے، صاد الف عین صاع، یعنی وہ مقدار بنتی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس مقدار پر فطر دیا جائے گا، اور وہ ہے 2.5 سے 3 کلو غذائی اجناس پر. اب غذائی اجناس ہمارے دور حاضر میں تو بہت ساری غذائی اجناس ہیں، لیکن اس زمانے میں جو گندم، کھجور، کشمش، تو یہ غذائی اجناس ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی جہاں پر اس کے واجب ہونے کا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واجب ہے اس پر، اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ کیوں ہے یہ صدقہ، کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں پورا رمضان المبارک کے اندر تو ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ انجانے میں نہ انجانے میں، تو یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ ان سب کو دھو دیتا ہے. جس طریقے سے عام صدقہ بھی آپ کی بلاؤں کو دھو دیتا ہے، تو یہ تو صدقۃ الفطر حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو یہ آپ کے رمضان المبارک کی جتنی بھی روزے کے اندر کوئی لغزشیں، کوئی غلطیاں جانے نہ انجانے میں ہوئی ہوں گی، یہ ان کو دھو دیتا ہے. میں یہاں ایک بات اور کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پروگرام میں مختلف علماء نے یہ بات بار ارشاد فرمائی ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ممبر پر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آمین فرمایا. ان 3 آمینوں میں سے ایک آمین یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا، اپنی زندگی کے اندر پایا لیکن اس کو حاصل نہ کر سکا. سرکار نے اس بدعا پہ آمین فرمایا. تو یہ جو صدقۃ الفطر ہے حضور علیہ السلام کتنے شفیق ہیں امت پر. یہ صدقۃ الفطر اس لیے فرمایا کہ کوئی اس بددعا میں شریک نہ ہو جائے، صدقۃ الفطر ادا کر دے اور جتنی بھی لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان میں سے وہ جو ہے نا وہ بری ذمہ ہو جائے اور پاک و صاف ہو کر باہر نکل آئے.
بہت خوبصورت. बेशक. और एक इसी से कनेक्टेड सवाल है कि हम कहते हैं कि आपको सदका तो देना है, अगर आप सदका देते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में तो उसकी फजीलत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये किस तरह से मुख्तलिफ है आम सदके से, सदका फितर, या फिर अगर हम ज़कात की रकम अलग करते हैं तो ये कितनी फजीलत है इसकी, या किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं उससे? देखिए जिस तरीके से नमाजें हैं ना, जी, नमाज फजर की भी है, फ़र्ज़ ही नमाज है, ज़ोहर की भी है, असर मगरिब भी, लेकिन हर वक्त मुख्तलिफ है. इसी तरीके से सदकात ये मुख्तलिफ हैं. आम सदका भी है लेकिन इसकी खुसूसियत के साथ, इसकी पर्टिकुलर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इसकी फर्जियत बयान फरमाई है. और ज़कात ये तो जो 5 अरकान इस्लाम हैं उनमें से एक बुनियादी रुकन है, और उसकी जो पैरामीटर है, जो उसका निसाब है, वो इससे मुख्तलिफ है. अच्छा, ये बात आपने जो इरशाद फरमाई, आम जो सदका होता है उसमें पाबंदी नहीं है या कोई प्राइस लिमिट नहीं है कि आपने इतना देना है, वो जितना आप दें. लेकिन सदकातुल फितर में एक हद मुकर्रर कर दी गई कि 1.5 से 3 किलो ग़िज़ाई अजनास होनी चाहिए. एक पर्टिकुलर मिकदार मुकर्रर कर दी. इसी तरीके से ज़कात के अंदर 2.5% पूरे माल के अंदर में से एक मिकदार मुकर्रर कर दी. तो ये आम में से खास हैं. और यहाँ ये बात साथ ही में कर दूं कि हम जो ईद उल अज़हा तक, ईद उल फितर तक ये सदकातुल फितर देने का कहते हैं, ये वाजिब होने का कहते हैं. जी. कि नमाज तक ये वाजिब है. नमाज तक अगर किसी ने नहीं दिया तो नमाज के बाद भी दे सकता है, लेकिन फिर वो सदकातुल फितर में शुमार नहीं होगा, वो आम सदकात के अंदर शुमार होगा. तो ये आपकी शायद जवाब मिल गया होगा आपको कि सदकातुल फितर नमाज से पहले तक का है, खुसूसियत के साथ अपने रोज़ों के हवाले से. और जो आम सदका है वो कभी भी आप दे सकते हैं, किसी भी वक्त दे सकते हैं, किसी भी मिकदार में दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से आप दे सकते हैं, किसी भी जिन्स में आप दे सकते हैं. ठीक है. और ये अभी फर्ज नहीं हुआ, ये जब ईद का दिन आएगा और फजर की नमाज होगी, ईद की नमाज होगी, तो उसी वक्त से स्टार्ट होती है इसकी वाजिबियत और फर्जियत, या अभी भी दे सकते हैं हम? मैंने अर्ज किया ना कि ये होता इसलिए है कि रोजे के अंदर जितनी कोई आपसे गलती होगी है वो, तो रोजा शुरू होता है रमजान से जी, तो जब से रोजा शुरू हो गया ये तब से दे. एक सवाल भी मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा. सोशल मीडिया के जो सवाल हैं, फैसलाबाद से आकिब ने सवाल किया है कि अगर किसी और, अच्छा मर्द है लेकिन सवाल औरत के हवाले से किया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है. ये भी आपको सराहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो बात करते हैं इन हुकूक के हवाले से. अगर किसी औरत के शौहर ज़कात नहीं देते जी, तो क्या बीवी अपने माल से ज़कात दे सकती है? बेसिकली ज़कात के ऊपर उन्होंने सवाल किया कि अगर शौहर नहीं देता है तो बीवी अपने माल से ज़कात दे सकती है? देखिए, आप के ऊपर आपके माल के हवाले से ज़कात फ़र्ज़ है, मुझ पर मेरे हवाले से. इसी तरीके से ज़ौजैन में भी, अगर मिसाल है हमारे घर की ख़वातीन के पास सोना होता है, वो मर्द के पास तो सोना नहीं है ना, उसकी मालिक खातून है, तो अगर वो 7 तोला तक उस खातून की मलकियत के अंदर सोना बना है तो वो मर्द कहाँ से दे? वो तो औरत ने देना है. इसी तरीके से जो चीज मर्द की मलकियत है उस पर ज़कात मर्द ही ने देनी, औरत ने नहीं देनी. औरत अपने हिसाब से दे, वरना अदा नहीं होगी उसकी मर्द की ज़कात जी. अगर औरत निकाल के दे भी देती है अपने माल में से, अगर वो माल मर्द का है तो फिर तो मर्द की तरफ से हो सकती है, लेकिन मर्द की इजाजत उसके अंदर हो कि वो दे सकते. अगर नहीं देकर, वैसे तो गुनाहगार है, कोई इतनी बड़ी उसकी फजीलत नहीं है क्योंकि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया नहीं देके, लेकिन ये है कि उसकी तरफ से अदा नहीं होगी. ठीक है, तो खबरदार हो जाएं. आपने अपनी अपनी ज़कात खुद देनी है. हाँ, बिल्कुल देनी है, और अपना काम किसी दूसरे पे नहीं डालना, क्योंकि ये दीनी मसला है और इंतहाई अहम मसला है जिसको हम डिस्कस करें यहाँ पर आप लोगों की आगाही के लिए. हमारी अपनी तो इस्लाह हो रही है, लेकिन आप लोगों की इस्लाह के लिए भी है. जी बिलाल, हमें ब्रेक का भी कहा जा रहा है, वक्त में गुंजाइश हमेशा से कम हो जाती है. बहरहाल मैं इंतहाई मशकूर हूँ वलीद ताहिर साहब आपका भी, और एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिजवान भाई तशनगी बरकरार है, तो उस तशनगी को पुर करने के लिए बारगाह रिसालत में बड़ा खूबसूरत सा मकबूल तरीन नजराना आप पेश करें और हमारी समातों के गोश गुजार भी करें. बिस्मिल्लाह. फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और इंशाल्लाह छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. बिल्कुल. बिस्मिल्लाह. खुला है सभी के, मैं एक हाथ से हाथ खाली
دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو لے کیا گیا تھا تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو لے کیا گیا تھا تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا